فرینڈس، میں ہوں احسان الہی اور یہ ہے 10th کی انگلش، جس کے آج ہم جا رہے ہیں یونٹ 1 پر۔ نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجسم انصاف ہیں۔ تو ریڈنگ شروع کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ اس کے میننگز وغیرہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور کچھ کے لیے پھر ہم بورڈ پر بھی جائیں گے۔ پیراگراف 1، حضرت محمد's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پرفیکٹ کا مطلب ہے مکمل، ماڈل کا مطلب ہے نمونہ، اٹین مطلب حاصل کرنا، گڈنس اچھائی، پائٹی پاکیزگی، سکسیس کامیابی، انڈیویجول انفرادی، اور سوشل کا مطلب سماجی یا پھر اجتماعی۔ تو ترجمہ کچھ یوں کریں گے ہم کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے ایک مکمل نمونہ اور مثال ہیں جو کہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اچھائی، پاکیزگی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پیپل کین سیک لائٹ، لوگ روشنی کو تلاش کر سکتے ہیں۔ سیک مطلب تلاش کرنا، کہاں سے؟ فرام دا میسج، ان کے پیغام سے، اینڈ گائیڈنس اور رہنمائی لے سکتے ہیں، فرام ہز لائف، ان کی زندگی سے، یعنی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی اور ان کے پیغام سے روشنی تلاش کر سکتے ہیں۔ ٹو اچیو پرفیکشن، کہ وہ تکمیل، پرفیکٹ سے نکلا ہوا لفظ پرفیکشن، یعنی تکمیل حاصل کر سکیں، کہاں؟ ان دا مورل، اسپریچول اینڈ سوشل ایریاز آف لائف، اپنے زندگی کے اخلاقی، روحانی اور سماجی حلقوں میں۔ ہی ہیز سیٹ very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life۔ آپ نے بہت اونچی اور شاندار مثالیں اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے تمام انسانیت کے لیے رکھی ہیں، جن کو پیروی کر کے آپ اعلیٰ زندگی گزار سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر، practically عملی طور پر proved، ثابت کیا کہ کوئی بھی ان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، کیا؟ عادل اور منصف اللہ تعالیٰ کے رسول سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے بڑھ کر کوئی بھی عادل اور منصف نہیں ہو سکتا۔ ایز اے ینگ ٹریڈر، نوجوان تاجر کے طور پر، ہی ارنڈ دا گڈ ریپوٹیشن آف بینگ این آنیسٹ، فیئر اینڈ جسٹ بزنس مین۔ انہوں نے شہرت حاصل کی، گڈ ریپوٹیشن، اچھی شہرت حاصل کی، کس طرح سے؟ آف بینگ این آنیسٹ، کہ وہ دیانتدار رہے، فیئر منصف رہے، اینڈ جسٹ بزنس مین، اور عادل کاروباری شخص رہے۔ ہی آلویز ہیڈ فیئر اینڈ جسٹ ڈیلنگس ود آل پیپل، وہ تمام تر لوگوں کے ساتھ عادلانہ برتاؤ کرتے تھے۔ وین دا کعبہ واز بینگ کنسٹرکٹڈ، جب کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا، دیر اروز آ ڈسپیوٹ، تو ایک جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ اروز مطلب اٹھ کھڑا ہوا، ڈسپیوٹ جھگڑا، امانگ دی پیپل، لوگوں کے درمیان میں، ریگارڈنگ دی بلیک سٹون، حجر اسود کے معاملے میں۔ جب کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا تو حجر اسود کے معاملے میں لوگوں میں ایک جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہی ڈیوائزڈ دا موسٹ ایکویٹیبل پلان، منصوبہ بنانا، ڈیوائس ترکیب سوچنا، انہوں نے ایک انتہائی
منصفانہ منصوبہ ترتیب دیا فار دی سیٹنگ آف بلیک اسٹون حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے. دس پلیزڈ ایوری ون اس سے ہر کوئی خوش ہو گیا. اینڈ سیو دیم اور انہیں بچا لیا فرام اے ٹرائبل کانفلکٹ قبائلی جھگڑے سے. ایز ہیڈ آف دی اسٹیٹ آف مدینہ مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے طور پر ہی ڈیسائیڈڈ آل کیسز آن میرٹ وہ تمام مقدمات کا فیصلہ معیار پر کرتے تھے. ود جسٹس انصاف کے ساتھ اینڈ ایکویٹی اور عدل کے ساتھ. ارسپیکٹو وہ لحاظ نہ کرتے تھے آف کلر رنگ کا, کریڈ نسب کا یعنی خاندانی مرتبے کا, اور ریس کا اور نہ ہی نسل کا. ونس اے قریش وومن واز فاؤنڈ گلٹی گلٹی مطلب مجرم. ایک دفعہ ایک قریش عورت مجرم پائی گئی آف اسٹیلنگ چوری میں. سم پیپل وانٹڈ ٹو سیو ہر فرام پنشمنٹ کچھ لوگ انہیں سزا سے بچانا چاہتے تھے. ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دی آنر آف دی فیملی آف دی قریش تاکہ خاندان قریش کی عزت کو بچایا جا سکے. دے آسکڈ حضرت اسامہ بن زید انہوں نے اسامہ بن زید سے کہا ٹو انٹرسیڈ آن ہر بیہاف کہ وہ ان کی طرف سے وکالت کریں. حضرت اسامہ ریکویسٹڈ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹو فارگیو ہر حضرت اسامہ نے ریکویسٹ کی درخواست کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ اسے معاف کر دیں. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویری فیوریسلی سیڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غصے سے کہا بنی اسرائیل واز ریونڈ بنی اسرائیل تباہ ہو گئے. ریون مطلب تباہ ہو گئے. بیکاز آف دس اسی وجہ سے. دے اپلائیڈ لا انہوں نے قانون کو لاگو کیا. ٹو دا پور غریبوں پر. اینڈ فار گیو دی رچ اور معاف کر دیا امیروں کو. ڈیورنگ دی سرمن اینڈ انصاری سینگ سم مین فرام دا ٹرائب آف بنو تھلبا سٹنگ دیئر خطبے کے دوران ایک انصاری نے کچھ لوگوں کو بنی تھلبا کے قبیلے میں سے بیٹھے ہوئے وہاں دیکھا. اسٹوڈ اپ وہ کھڑا ہو گیا. اینڈ پوائنٹڈ ٹورڈز دیم اور ان کی طرف اشارہ کیا. اینڈ سیڈ اور کہا او میسنجر آف اللہ اے اللہ کے پیغمبر. میسنجر مطلب پیغامبر. دیئر اینسسٹرز کلڈ اے ممبر آف آور فیملی ان کے باپ دادا نے. اینسسٹر باپ دادا. ان کے باپ دادا نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کو مار دیا تھا. وی اپیل ٹو یو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ٹو گیٹ ون آف دیم ہینگڈ ان ایکسچینج فار دیٹ کہ ان میں سے کسی ایک کو اس کے بدلے میں لٹکا دیا جائے, پھانسی دے دی جائے. دی ہولی پروفٹ ریپلائڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دا ریونج آف دی فادر کینٹ بی ٹیکن آن ہز سن کہ باپ کا انتقام بیٹے سے نہیں لیا جائے گا. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز سو ویل نون فار ہز جسٹس دیٹ ایون دا جوز who were his bitter enemies brought their suits to him and he decided the cases in accordance with the Jewish law. well known مطلب مشہور, Jews یہودی, bitter enemies سخت دشمن, brought their suits مقدمات, decided فیصلہ کرتے تھے, cases معاملات کا, in accordance کے مطابق, جیوش لا یہودی شریعت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اس قدر مشہور تھے کہ یہودی بھی جو کہ آپ کے سخت دشمن تھے اپنے معاملات کا فیصلہ آپ کے پاس لے کر آتے تھے اور آپ یہودی شریعت کے مطابق ان کا فیصلہ کرتے تھے. ہی ویری اسٹرکٹلی فالوڈ دا کمانڈمنٹ آف اللہ انہوں نے اللہ کے حکم, کمانڈمنٹ مطلب حکم, انہوں نے اللہ کے حکم کی پیروی سختی سے کی. اف دے کم ٹو یو وہ حکم کیا تھا, یہ آگے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے. اف دے کم ٹو یو اگر وہ تمہارے پاس آئیں, آئدر جج بٹوین دیم یا تو ان کے درمیان فیصلہ کرو,
or decline to interfere, یا پھر دخل دینے سے ہی انکار کر دو. If you decline, اگر تم انکار کرتے ہو, they cannot hurt you in the least, تو وہ کم از کم تمہیں زخمی نہیں کریں گے, نقصان نہیں پہنچائیں گے. If you judge, اگر تم فیصلہ کرتے ہو, judge in equity, تو پھر انصاف سے فیصلہ کرو, between them, ان کے درمیان. For Allah loves those who judge in equity, کیونکہ اللہ انہی سے پیار کرتا ہے جو کہ انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں. تو ساتھ ساتھ بھی آپ کو میننگز بتا دیے ہیں اسٹوڈنٹس. آئیے ہم بورڈ پر چلتے ہیں اور پیرا وائز جو مختلف الفاظ ہیں ان کے میننگز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس ہم بورڈ پر موجود ہیں چیپٹر نمبر 1 کے ساتھ, جو کہ 10th کی انگلش کا ہے, اور پیراگراف 1 میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کے میننگز پر چلتے ہیں ہم. پرفیکٹ ماڈل کا مطلب ہے مکمل نمونہ, اٹین یا اچیو دونوں کا مطلب ہے حاصل کرنا. گڈنس اچھائی, پائٹی پاکیزگی, سکسیس کامیابی, انڈیویجول انفرادی, سوشل کا مطلب سماجی یا اجتماعی ہے, سیکھ کا مطلب تلاش کرنا ہے, گائیڈنس مطلب رہنمائی, مورل اخلاقی, اسپریچول روحانی, نوبل آئیڈیلز شاندار مثالیں, پریکٹیکل عملی, مینکائنڈ انسانیت. تو اسی طرح سے ہم پیراگراف 2 کے ورڈز میننگ دیکھتے ہیں. جسٹ اور ایکویٹیبل عادل یعنی منصف, ریپوٹیشن شہرت, ڈیلنگس برتاؤ سلوک یا لین دین, اروز اٹھنا اٹھ کھڑا ہونا, ڈسپیوٹ جھگڑا, بلیک سٹون یعنی کالا پتھر, عربی میں کالے رنگ کو اسود کہتے ہیں, اور حجر مطلب پتھر یعنی حجر اسود, ڈیوائزڈ منصوبہ بنانا, پلیزڈ خوش کیا, ٹرائبل کانفلکٹ قبائلی جھگڑا. پیراگراف 3 کے ورڈز میننگ میرٹ معیار, ارسپیکٹو بلا لحاظ, ریس کا مطلب دوڑ نہیں ہے, یہاں اس سبق کے مطابق اس کا مطلب ہے نسل. کریڈ کا مطلب خاندانی مرتبہ, اسٹیٹس. انٹرسیڈ وکالت کرنا, فیوریسلی غصے سے, اپلائڈ لاگو کیا گیا یا نافذ کیا گیا. پیراگراف 4 پہ چلتے ہیں. سرمن کا مطلب ہے خطاب, پوائنٹڈ اشارہ کرنا, میسنجر پیغامبر, اینسیسٹرز باپ دادا, ہینگ کا مطلب ہے لٹکا دینا, پھانسی دینا یا قتل کر دینا, ایکسچینج کے بدلے میں, ریونج کا مطلب ہے انتقام. اور پیراگراف 5 پہ چلتے ہیں. ویل نون مشہور, جیوز یہودی, بٹر اینیمیز سخت دشمن, انکارنس کے مطابق, جیوشلا یہودی شریعت, ڈکلائن انکار کرنا, کمانڈمنٹ کا مطلب حکم ہے, انٹرفیئر کا مطلب دخل دینا, لیسٹ کم از کم, اور جج کا مطلب ہے فیصلہ کرنا. پیراگراف 5 تک ہم نے آج پڑھا ہے, اور اسی کے ورڈز میننگ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں. تو آئندہ تک کے لیے آپ اس لیسن کو پڑھ رکھیں, یاد کر رکھیں, اور ساتھ میں ورڈز میننگ آپ کو پوری ہیلپ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.